پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سراج الفت آپ سے پھر مخاطب ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ہر خطہ خوبصورتی میں اپنے لیے ایک مثال ہے۔ گلگت، سوات، چترال، کالام اور دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے بھی خوبصورتی میں کسی علاقے سے کم نہیں۔ انہی علاقوں میں ضلع مومند تحصیل پنڈیالی دیویزی کا ایک علاقہ ہے جو کہ خوبصورتی میں بہت سارے خوبصورت علاقوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، لیکن ترقی اور وسائل میں سب سے بیچ میں ہے۔ یہ علاقہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس علاقے کے 11 بڑے مسائل۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھی صحت انسان کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس علاقے میں ایک ہسپتال بھی موجود نہیں۔ لوگ مریضوں کو تڑپتے حالت میں دور دراز علاقوں تک علاج کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم انسان کی سب سے خوبصورت زیور ہے، یا یہ کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے حصول کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال بچھایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے دیویزی کے علاقے میں ایک بھی ہائی اسکول موجود نہیں، جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچے ہائی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور ان پر تعلیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس علاقے میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول تک بھی موجود نہیں ہے جس میں وہ الف ب ت سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پانی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پانی انتہائی حد تک ضروری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باشندوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے۔ چونکہ پانی بھی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو صاف اور تازہ پانی مہیا کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس علاقے میں اب تک حکومت نے پانی کے مسئلے کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دور دراز علاقوں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ صحت، تعلیم اور پانی کے علاوہ بجلی بھی ضروریاتی زندگی میں شامل ہیں، جو کہ اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے تاروں میں بجلی دوڑتی ہیں اور پھر مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگ دن کی گرمی اور رات کی تاریکی برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں حکومت پاکستان سڑکوں کا جال بچھانے میں مصروف عمل ہے، لیکن دیویزی کا علاقہ اس سے بھی محروم ہے۔ راستے کچے اور ناہموار ہیں، جو کہ بارش میں دریا کا منظر پیش کرتی ہے اور خشکی میں بے انتہا گرد و غبار سے بھری رہتی ہیں۔ 2006 سے لے کر 2017 تک یہ علاقہ حالت جنگ میں رہی۔ لوگوں کے جان، مال اور عزت کو انتہائی حد تک نقصان پہنچا۔ وہاں جب سکھ کا سانس لینا مشکل ہو گیا، تب اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے لوگ بے سر و سامان اپنے گھروں سے نکل گئے اور ملک کے دوسرے علاقوں میں مفلسی اور مجبوری کے دن کاٹنے لگے۔ حالت جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو گرایا گیا، جو کہ اب تک دوبارہ تعمیر کے لیے حکومتی وقت کے امداد کے منتظر ہیں۔ جنگ کے دوران لاتعداد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ ان کے گھر والے اور چھوٹے چھوٹے بچے اب بھی ان کے آنے کے انتظار میں راہ تکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بلاک شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نادرا کا کوئی دفتر موجود نہیں ہے۔ لوگ
قومی شناختی کارڈ بنانے کے لیے تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور وہاں پہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ ان کو اگلے دن پھر سے آنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حکومتی وقت کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع کرتا ہے تو مختلف عناصر کی وجہ سے اس پہ اسٹے آرڈر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے ترقیاتی کام صرف فائلوں اور کاغذات تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا چھوٹے سے گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور انٹرنیٹ نیٹ ورک زندگی کا اہم ضرورت بن چکا ہے، لیکن 21ویں صدی میں بھی اس علاقے میں انٹرنیٹ کا نام و نشان موجود نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ موبائل نیٹ ورک میں بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو رابطے میں بے انتہا تکالیف ہوتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈویزی کا علاقہ مسائلستان بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کی وساطت سے میرا حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ ڈویزی کے ساتھ امتیازی سلوک بند کیا جائے، اور یہاں پر صحت، پانی، تعلیم، بجلی، ممسار شدہ گھروں کی تعمیر، بلاک شناختی کارڈ، لاپتہ اور جیل میں قید افراد، اور اس کے ساتھ ساتھ جن ترقیاتی کاموں پر اسٹے آرڈر ہیں، حکومت سے درخواست ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کرے اور ان مسائل کا حل نکالے۔ اور ہاں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مسائل کا حکومت کو پتہ چلے اور اس کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست سراج الفتح کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔